بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بحمد اللہ تعالیٰ سفر حرمین طیبین میں ہماری یہ خواہش رہی، ہماری یہ کوشش رہی کہ ہم ان جگہوں پر اس کوچہ و بازار میں ضرور حاضر ہوں جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم لگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں شامیں بتائیں، جہاں دن کے اوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بسر فرمائے۔ خیر اسی کوشش میں، خواہش میں ہم مدینہ شریف کے اندر ہی ایک باغ کے اندر پہنچے۔ ابھی یہ آپ کے سامنے مسجد ہے اور یہ دائیں بائیں خوبصورت پھیلا باغ ہے۔ اسے بیر الحجیم یا مسجد نور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ باکمال جگہ ہے جس باغ کو یا جس جگہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے۔ یہ ہمارے دوست ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے ان سے رابطہ ہوا اور پھر وہاں انہوں نے جو ہے ہماری رسائی یہاں تک کروائی۔ یہ بیر الحجیم، یہ وہ خوبصورت کنواں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں بھی تھا، آج بھی یہ موجود ہے اور یہاں پانی بھی جو نظر آ رہا تھا۔ ایک کمال کا منظر تھا اور بہت سکون کی کیفیت تھی، اور پھر سکون کیوں نہ ہو کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اوقات یہاں گزرے تھے۔ اس باغ کی جو خاص بات ہے وہ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، یہ یہاں پر بیر الحجیم یا مسجد حجیم کے نام سے یہ تھوڑی سی تاریخ بھی اس کی لکھی گئی ہے۔ تو روایات کے اندر آتا ہے، یا یہ جو بھائی ہمیں بتا رہے تھے اس باغ کی تاریخ کے حوالے سے، کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ کے اندر موجود تھے، اور یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو صحابی ہیں، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہاں موجود رہے، اور حضرت اسید بن حضیر خود فرماتے ہیں کہ میں کافی دیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہاں پہ گفتگو رہا، بات چیت ہوتی رہی، اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہیں عشاء کے قریب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر گھر کے لیے چلنے لگے۔ جب گھر کے لیے چلنے لگے تو اچانک ہمیں خیال آیا کہ اب تو رات کافی ہو چکی ہے اور اندھیرا بہت زیادہ ہے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھڑی عطا فرمائی، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ لگے تو وہ چھڑی جو ہے وہ روشن ہو گئی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ چھڑی اس طرح روشن ہوئی کہ ہمیں جو ہے وہ راستہ دیکھنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی۔ ہم چلتے رہے حتیٰ کہ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا گھر دوسری طرف تھا اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر دوسری طرف تھا، تو یوں راستے جو ہے وہ جدا ہونے لگے۔ فرماتے ہیں پھر ہم جو ہے وہ پریشان ہوئے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو کہتے ہیں ایسے عالم میں پھر ہم نے جو ہے وہ دوسری چھڑی اس روشن چھڑی پر لگائی، تو وہ دوسری چھڑی بھی جو روشن ہو گئی۔ تو یہ ایک خاص واقعہ ہے جس کی وجہ سے اس مسجد کو مسجد نور کہا جاتا ہے، جس کی ابھی آپ کو زیارت کروائی ہے۔ یہ خوبصورت باغ ہے، اور اس باغ کی سب سے جو کمال بات ہے وہ یہ ہے کہ اس باغ کے اندر عجوا کھجور موجود ہے۔ عجوا وہ کھجور ہے جس کے بارے میں جو وہ شفا کے الفاظ ہیں، اور جس گھر میں موجود ہو یا کھائی جائے تو انسان جو ہے وہ مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، اسی طرح نظر بد سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ کچے دانے یہاں پر موجود تھے جو گرے ہوئے تھے اوپر سے، تو یہاں جو ہے وہ عجوا کے باغ کو اور خاص طور پر عجوا کے جو ہے وہ دانوں کو اس صورت میں دیکھنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت ہمیں عطا فرمائی، جو ہے وہ ہاتھوں سے جو ہے وہ چیک بھی کیا، اس کو صرف ہاتھ ہی لگایا تھا، اس کو جو ہے وہ توڑا نہیں تھا۔ تو یہاں ایک سکون کی کیفیت تھی، اور سکون کی کیفیت کیوں نہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اوقات گزرے۔ یہاں مدینہ شریف کی بکریاں بھی نظر آئیں، اور یہ باغ کا خوبصورت منظر جو ہے وہ ہمارے سامنے تھا۔ اور ایک اور روایت اسی سے ملتی جلتی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، اندھیرا کافی ہو چکا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک چھڑی عطا فرمائی جو بعد میں روشن ہو گئی۔ تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی یہ برکت تھی کہ جس چیز کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ لگاتے وہ بابرکت ہو جاتی، اور وقت کے جو ہے وہ پیش نظر کبھی تو وہ روشن ہو جاتی، جیسے رات کے وقت جو ہے وہ یہ خوبصورت باغ جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دن و رات گزارے، ہم یہاں حاضر رہے، تھوڑا سا وقت گزارا، اور ایک سکون کی کیفیت تھی، اور بڑا کمال جو ہے وہ منظر تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے یہاں بہت سکون ملا، جو ہے وہ زبان شاید بیان کرنے سے قاصر ہے۔
زبان جو ہے وہ اس طرح الفاظ کو جو ہے وہ پرو نہ پائے۔ بہرحال یہ اجوا بھی دیکھنے کو ملی، یہ خوبصورت منظر بھی تھا، دوست احباب بھی ساتھ تھے، اور جو ہے وہ خوب اس کو ہم نے برکتیں لی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ برکتیں ہمیشہ نصیب فرمائے۔ اور جتنے بھی حجاج کرام معتمرین حضرات جاتے ہیں تو میری ان سے یہ گزارش ہوگی، اگر آپ کو موقع مل جائے، اگر حالات آپ کا ساتھ دیں، تو پھر عمرہ کے ساتھ ساتھ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے ساتھ ساتھ پھر آپ جو ہے وہ اس طرح کی زیارات کو بھی ضرور جایا کریں، خاص طور پر وہ جگہیں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دن و رات گزارے ہوں، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ برکتیں ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ میری ذاتی طور پر یہ خواہش رہتی ہے کہ میں مکہ و مدینہ ان خوبصورت فضاؤں میں جاؤں تو وہاں اس طرح کی برکتیں ضرور حاصل کروں۔ یہ میرا ایک اپنا ایمان بھی ہے، اور مجھے جو ہے وہ دلی طور پر سکون ہوتا ہے، اور ایسا سکون جو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو ہے وہ خوبصورت باغ، خوبصورت درخت، یہ دلی طور پر جب وہ دیکھ کر خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ یہ برکتیں ہمیشہ نصیب فرمائے۔